یہاں سے لے کے سعودی عربیہ تک، سعودی عرب سے لے کر دبئی تک، وہاں سے لے کر کربلا تک، نجف تک، عراق تک اور ساتوں سمندر پار آپ کے ہاں کی یہ محفل لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے اور لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، آپ کے یہاں کے رہنے والے لوگ وہاں سن رہے ہیں۔ اب میں وہیں تک یہ بات پہنچا رہا ہوں، آپ سے یہ پوچھا جاتا ہوگا کہ کتنے اماموں کو مانتے ہو؟ بچے فوراً بتاتے ہیں پہلے امام علی، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، یعنی 12 اماموں کے نام جب بچے بتا دیتے تو وہ کم پڑھا لکھا مولوی صاحبان میں سے ایک مولوی کہتا ہے کہ یہ بتاؤ جب 12 امام ہیں، نہیں تب دیکھو جب 12 امام ہیں تو 11 ظاہر کیوں ہوئے، 12واں پردے میں کیوں چلا گیا؟ تو اب اگر یہ سوال ہو تو گھبرانا نہیں، بھئی یہی جواب دینا جو قرطاس کربلائی اس محفل میں دے کر جا رہا ہے۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ 11 ظاہر کیوں ہوئے، 12واں پردے میں کیوں چلا گیا، تو پلٹ کے یہ کہنا ٹیچر یہ بتائیے سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ وہ کہے گا 12۔ کہا اچھا یہ بتائیے کہ 11 مہینے تک ہر بچہ اپنے اپنے کلاس روم میں رہتا ہے، فرسٹ والا فرسٹ میں، سیکنڈ والا سیکنڈ میں، تھرڈ والا تھرڈ میں، فورتھ والا فورتھ میں، لیکن جب امتحان کا مہینہ آتا ہے 11 مہینے تک بچہ پوچھتا ہے کہ ٹیچر اس کے کیا معنی ہے، ٹیچر بتاتا ہے، ٹیچر اس کے کیا معنی ہے، ٹیچر بتاتا ہے، استاد اس کے کیا معنی ہے، استاد بتاتا ہے۔ لیکن جب 11 مہینے کے بعد 12واں مہینہ آتا ہے، وہ امتحان کا مہینہ ہوتا ہے، ایک ہال میں ایسے ہی بچے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں کرتاس ایک ہاتھ میں قلم، سب کی نظریں کرتاس پہ جیسے اس وقت ہے، اسی وقت سوال دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ امتحان ہال میں کھڑا ہو کے یہ سوال کر لے رضا حیدر صاحب کہ ٹیچر اس کے کیا معنی ہے، تو جو 11 مہینے تک بتا رہا تھا وہ امتحان ہال میں کہے گا شٹ اپ، سٹ ڈاؤن، بیٹھ جاؤ، ہم بھی وہیں کھڑے تھے، ہم نے سوال کر لیا، 11 مہینے پوچھتا رہا، آپ بتاتے رہے، 12ویں مہینے کیوں نہیں بتا رہے؟ کہا جو 11 مہینے پڑھایا ہے 12ویں مہینے ایک گوشے میں کھڑے ہو کر سب پہ نظریں رکھے ہوئے ہوں کہ کون کیسا پرچہ حل کر رہا ہے۔ بھائی یہی فلسفہ 11 کے ظاہر ہونے میں 12ویں کے غائب ہونے میں ہے۔ 11 نے ظاہر ہو کر ہمیں پڑھایا ہے، 12واں پردے میں رہ کر امتحان لے رہا ہے۔ صاحب یہی تو ہم چاہتے تھے کہ آپ اسی طریقے سے منجمد رہیں۔ انشاءاللہ 21 مئی کو آپ کے یہاں ملاقات ہوگی، یہ تو نظم کا سلسلہ ہے، نثر کے قبیلے میں ایک مجلس میں ملاقات ہوگی، لیکن اب چونکہ ہمارے برادر عزیز بیٹھے ہیں، یہ یوں کہہ دوں کہ منہ لگے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں حالانکہ یہ کبھی کبھی کچھ لفظ متروک ہو چکے ہیں ہمارے یہاں تو وہ استعمال نہیں ہوتے۔ جب شاعری سنی جا رہی ہے تو ایک منفرد لہجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، صاحب شاعری سنیے، اور اگر آپ تیار ہیں، آمادہ ہیں، تو میں کاشف ایودھیاوی صاحب کے پاس میں میر انیس، مرزا دبیر اور میر نفیس کی 3 آستینیں پڑھ کر آستین چڑھا لیتا ہوں اور کاشف صاحب کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ پیارے صاحب رشید نواسے تھے، نہیں تب دیکھنا کس کے نواسے؟ میر انیس کے نواسے۔ کس کے نواسے؟ میر انیس کے نواسے۔ ایک غزل ہے میر انیس خدائے سخن رحمت اللہ علیہ کی، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو، یہ مصرع ہے، یاد ہے؟ انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو۔ کلیم بجنوری صاحب سے لے کر سہیل صاحب تک، احتشام صاحب تک، علماء کرام، مجھ کو عنبر کی خوشبو ہے صاحب، ہمارے عنبر صاحب تشریف فرمائیں، وہاں تک میں دعائیں چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر نایاب بلیابی صاحب ہیں، 3 آستینیں سننا چاہتے ہیں؟ سنیے صاحب، 2023 میں آپ کو 50 سال 100 سال پرانا لطف دے رہا ہوں، اس کو محسوس کیجئے گا۔ میر انیس نے غزل کہی تھی، اس کا ایک مصرع یاد ہے کہ انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو، اس کے اندر ایک قافیہ صرف کیا تھا کہ آستینوں کو، اب وہ مصرع ذہن سے نکل رہا ہے۔ پیارے صاحب رشید ٹہلتے ہوئے آئے، آنے کے بعد نانا سے کہا نانا جان آپ نے جو غزل میں آستین نظم کی ہے اس میں غزل کا رنگ ہے، سلام کا نہیں ہے۔ تو نانا نواسے کے لہجے کو ذرا سا محسوس کر گیا۔ اب میر انیس کھڑے ہیں پیارے صاحب رشید سامنے، کیا منظر ہوگا خدا کی قسم، وہ محسوس کیجئے۔
پیارے صاحب رشید نے میر انیس صاحب نے کہا کہ آپ نے بھی کچھ کہا ہے؟ کہا ہاں ہم نے کہا ہے، لیکن اس میں سلام کا رنگ ہے نانا۔ کہا سنائیے صاحب، یہ رنو ہے، جونپور قریب ہے، اور ماشاءاللہ یہ شہر ہے، یہاں علماء کی بستی ہے، پہلا ہی شعر قیامت۔ پیارے صاحب رشید نے کہا سنیے نانا جان، بنا کے شکل مجاہد کی لے چلے سرور۔ ہائے ہائے، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ بنا کے شکل، پیارے صاحب رشید جو نواسے تھے انیس کے، وہ فرماتے ہیں کہ بنا کے شکل مجاہد کی لے چلے سرور، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ آپ تھوڑا سا بیدار ہو کے سن لیجئے، ایک آستین ایسی سنا جاؤں گا کہ یاد رکھیے گا، بنا کے شکل مجاہد کی لے چلے سرور، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ اگر مرزا صاحب بولیں، کیوں کاشف بھائی اگر میں غلط نہ ہوں، اور نہ پہچانے جائیں، تو پھر وہ مرزا صاحب کا لہجہ کیا ہے؟ مرزا صاحب بولتے ہیں تو دور سے پہچان لیے جاتے ہیں۔ میں کاشف صاحب کے استقبال میں یہ تینوں آستینیں سنا رہا ہوں، کیونکہ اب آپ کو شاعری سننی ہے۔ جس طریقے سے چندن صاحب نے جو تصویر میں رنگ بھرا ہے، اسی تصویر کو تھوڑا سا اور کئی رنگوں میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ آستین پیارے صاحب رشید نے کیا کہا کہ بنا کے شکل مجاہد کی لے چلے سرور، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ مرزا دبیر نے فرمایا الٹ گیا در خیبر سے پہلے قلعہ چرخ۔ سبحان اللہ، جیتے رہیے آباد رہیے، ایسے ہی سن لیجئے گا۔ الٹ گیا در خیبر سے پہلے قلعہ چرخ، خدا کے شیر نے الٹا جو آستینوں کو۔ سلامت رہیے، جیتے رہیے۔ یہ دو آستینیں ہو گئی۔ صاحب میر نفیس نے قیامت کر دی، اب اس کے بعد آستین پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے کیا کہا سن لیجئے گا، نماز پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سنیے کیا آستین نظم کی ہے۔ شیراز ہند میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اب آپ سن لیجئے جہاں سے میں کہہ رہا ہوں، اس کو محسوس کیجئے۔ مرزا صاحب نے کہا الٹ گیا در خیبر سے پہلے قلعہ چرخ، خدا کے شیر نے الٹا جو آستینوں کو۔ میر نفیس کا شعر آہستہ سے پڑھتا ہوں، زور سے سن لیجئے گا۔ میر نفیس نے فرمایا نماز اہل یقین کا جہاد اکبر ہے۔ پہلے پہلا مصرع پہنچ جائے تو دوسرا پڑھوں۔ مرزا صاحب نے کیا کہا الٹ گیا در خیبر سے پہلے قلعہ چرخ، خدا کے شیر نے الٹا جو آستینوں کو۔ میر نفیس فرماتے ہیں کہ نماز اہل یقین کا جہاد اکبر ہے، وضو کے وقت چڑھاتے ہیں آستینوں کو۔ سبحان اللہ، یہ ہے رنو۔ نماز اہل یقین کا جہاد اکبر ہے، نماز اہل یقین کا جہاد اکبر ہے، وضو کے وقت چڑھاتے ہیں آستینوں کو۔ نماز اہل یقین کا جہاد اکبر ہے، وضو کے وقت چڑھاتے ہیں آستینوں کو۔ آئیے حضرات، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں محترم کاشف ایودھیاوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا خیر مقدم فرمائیے۔ جی جناب قاسم کا بھائی بھی میرے کہہ رہے تھے ابھی پڑھنے کے لیے، میں بالکل پڑھ دوں گا انشاءاللہ۔ حضرات دیکھیے، مجھے اپنے بزرگوں کے بعد پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، مگر ڈرتا ہوں اس ہوکے سے جو استادی کا ہوتا ہے۔ میں بہت ہی معذرت کے ساتھ جو ہے کلام پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہرحال جیسے بھی ہیں آپ، جس میں وقت نہیں لینا چاہتا، اور بھی شعراء ہیں، بالکل تازہ منقبت پہلے سن لیجئے۔ عرض کرتا ہوں کہ یہ یوٹیوب سے بھی تازی منقبت ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ جب جب بھی زمیں پر محفل کی ہم سے تیاری ہوتی ہے، جب جب بھی زمیں پر محفل کی ہم سے تیاری ہوتی ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے بھائی کہ میں خاموش بیٹھنے والا شاعر ہوں نہیں، داد دے دے کہ میری بھی آواز بیٹھی ہوئی ہے، تھوڑا سا جو ہے آپ لوگ ساتھ جڑیے تو میں جو ہے عرض کروں کہ جب جب بھی زمیں پر محفل کی ہم سے تیاری ہوتی ہے،
جب جب بھی زمیں پر محفل کی ہم سے تیاری ہوتی ہے فہرست بھی آنے والوں کی فردوس سے جاری ہوتی ہے جب جب بھی زمیں پر محفل کی ہم سے تیاری ہوتی ہے جب جب بھی زمیں پر محفل کی میں مقصد تک لے کر آ رہا ہوں 2-4 شعر اس کے سنانے ہیں کہ جب جب بھی زمیں پر محفل کی ہم سے تیاری ہوتی ہے فہرست بھی آنے والوں کی فردوس سے جاری ہوتی ہے اس ذکر کی خوشبو میں جس نے ایک رات گزاری ہوتی ہے بھائی تھوڑا سا اور سمٹ آئیے تھوڑا سا آپ بھائی اگر تھوڑا سا آپ حوصلہ دینا چاہ رہے ہیں تھوڑا سا آگے تشریف لائیں ماشاءاللہ آپ جوان ہیں ابھی تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی کاشف بھائی آگے آ جائیے آگے کاشف بھائی پڑھ رہے ہیں آپ یقین مانیے رضا بھائی کرتاز بھائی بیٹھے ہیں دیکھیں کاشف صاحب یہ اتنے پرانے ساتھی ہیں میرے اور یہ اب آ رہے ہیں جن کو تو نام پکارتے ہی یہاں جانا چاہیے تھا حضرات دیکھیے مسئلہ یہ ہے میں اس سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں جہاں شیعوں کے نام پہ صرف 14 گھر ہیں میں نے 3 لوگوں میں بھی محفل پڑھی ہے ٹھیک ہے تو مجمع کا مجھے سروں کی بھیڑ لگی ہو یہ کب ضروری ہے اگر وہ ذات کا عرفان ایک آدمی ہے بہت آپ جو ہیں مجھ سے جڑے رہیے بس جب جب بھی زمیں پر محفل کی ہم سے تیاری ہوتی ہے فہرست بھی آنے والوں کی فردوس سے جاری ہوتی ہے اس ذکر کی خوشبو میں جس نے ایک رات گزاری ہوتی ہے سانسوں میں کئی دن تک اس کی جنت کی خماری ہوتی ہے اس ذکر کی خوشبو میں جس نے ایک رات گزاری ہوتی ہے سانسوں میں کئی دن تک اس کی جنت کی خماری ہوتی ہے شعر عرض کر رہا ہوں مرکز اعظم میں شعر پیش کرنے جا رہا ہوں یہ شہر یہ ضلع شب داریوں کا ضلع ہے یہ ضلع جلوس ازا کا ضلع ہے محفل کے سلسلے سے اگر یہ قافیہ آپ نے سنا ہو کبھی تو خاموش رہیے گا کہ اس ذکر کی خوشبو میں جس نے ایک رات گزاری ہوتی ہے سانسوں میں کئی دن تک اس کی جنت کی خماری ہوتی ہے فہرست بھی آنے والوں کی فردوس سے جاری ہوتی ہے جنت سے فرشتے فرش ولا پر بھیج دو اے جبریل امین کیوں جنت سے فرشتے فرش ولا پر بھیج دو اے جبریل امین سب کو یہ بتا دو خوشیوں میں بھی شب بیداری ہوتی ہے فرش ولا پر بھیج دو اے جبریل امین جنت سے فرشتے فرش ولا پر بھیج دو اے جبریل امین جنت سے فرشتے کلیم بھائی نے پہنایا ہے کلام کے بعد ہی اتاروں گا جنت سے فرشتے فرش ولا پر بھیج دو اے جبریل امین 3 شعر مجھے سنانے ہیں تمام شعر چھوڑتے ہوئے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بڑی محبتوں سے آئے ہیں اس لیے میں کچھ شعر پڑھ بھی دے رہا ہوں میں نے ان کے یہاں بھی 1 بجے کے بعد 4 شعر پڑھے تھے جنت سے فرشتے فرش ولا پر بھیج دو اے جبریل امین سب کو یہ بتا دو خوشیوں میں بھی مل کے بول دیں شب بیداری ہوتی ہے یہ سوچ رہا ہوں محشر میں حسنین کا جلوہ کیا ہوگا یہ سوچ رہا ہوں محشر میں حسنین کا جلوہ کیا ہوگا جب بچپن میں پیغمبر کے کاندھے کی سواری ہوتی ہے کیا بات ہے جی ہے بھائی
سوچ رہا ہوں محشر میں حسنین، دو شعر مجھے اس منقبت کے سنانے ہیں انشاءاللہ کبھی حیات رہی تو. اور یہ سوچ رہا ہوں محشر میں، بھائی جڑ جائیے اس شعر کے لیے آپ لوگ، یقیناً آپ پر ہماری جان قربان. اور اہل بیت پر، آپ یہاں پر ان کا ذکر سننے آئے ہیں نا. اہل بیت کہتے ہیں کہ ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے، آپ جو ان کے لیے کرتے ہیں وہ آپ کے لیے کرتے ہیں. قبلہ کی موجودگی ہے، ہمارے بزرگ نائب بھائی بیٹھے ہیں. نائب بھائی شعر سنیے گا. یہ سوچ رہا ہوں محشر میں حسنین کا جلوہ، کیا آپ ان کا ذکر سننے آئے ہیں، ان کی بات کرنے آئے ہیں. یہ سوچ رہا ہوں محشر میں حسنین کا جلوہ کیا ہوگا، جب بچپن میں پیغمبر کے کاندھے کی سواری ہوتی ہے. دنیا والوں ہم سب کی مثال ایسے ویسوں سے مت دینا. دنیا والوں ہم سب کی مثال ایسے ویسوں سے مت دینا. جب آل محمد بیٹھتے ہیں تب بات ہماری ہوتی ہے. دنیا والوں ہم سب کی مثال ایسے ویسوں سے مت دینا. دنیا والوں ہم سب کی مثال ایسے ویسوں سے مت. آخری شعر قبلہ تشریف فرما ہے، بزرگ تشریف فرما ہے، کلیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کسی کے منہ سے آج تک اپنی 35 سال کی زندگی میں کرتاز بھائی نہیں سنا کہ شہزادی نے کہا کہ رضوان کپڑے لے آئے گا یا رضوان کپڑے لے آؤ. شہزادی نے کہا کل کپڑے آئیں گے. کسی نے آج تک یہ نہیں پڑھا کہ شہزادی نے رضوان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ رضوان کپڑے لائے گا. شعر عرض کرنے جا رہا ہوں. جنت سے فرشتے فرش ولا پر بھیج دو اے جبریل امی، سب کو یہ بتا دو خوشیوں میں بھی شب بیداری ہوتی ہے. دنیا والوں ہم سب کی مثال ایسے ویسوں سے مت دینا. جب آل محمد بیٹھتے ہیں سب بات ہماری ہوتی ہے. جب آل محمد بیٹھتے ہیں تب بات ہماری ہوتی ہے. زہرا نے کہا کل آئیں گے کپڑے تو رضوان لے آئے. کیوں؟ زہرا نے کہا کل آئیں گے کپڑے تو رضوان لے آئے. ان کو یہ پتا ہے نوکر کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے. زہرا نے کہا کل آئیں گے کپڑے تو رضوان لے آئے. زہرا نے کہا کل آئیں گے کپڑے تو رضوان لے آئے. ان کو یہ پتا ہے نوکر کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے. جنت سے فرشتے فرش ولا پر بھیج دو اے جبریل امی، سب کو یہ بتا دو خوشیوں میں بھی شب بیداری ہوتی ہے. سب کو یہ بتا دو خوشیوں میں بھی شب. وقت نہ لیتے ہوئے کلام پیش کر رہا ہوں کہ سب کو یہ بتا دو، کیونکہ جشن کی مناسبت سے بھی سن لیجئے آپ، کہ سب کو یہ بتا دو خوشیوں میں بھی شب بیداری ہوتی ہے. کرتاز بھائی مطلب کہ کائنات خلق میں میں صرف سلسلے کے لیے 3 شعر پڑھ رہا ہوں، عزاداروں پہ پھر آ جاؤں گا، مگر اس جشن کی مناسبت سے سلام کے شعر نہیں پڑھ رہا ہوں، اس جشن کی مناسبت سے سارے شعر. سب کو یہ بتا دو خوشیوں میں بھی کائنات خلق میں یہ وقت پہلا آئے گا. چاند سورج کے لیے لے کر انجالا آئے گا. کائنات خلق میں یہ وقت پہلا آئے گا. کائنات خلق میں یہ وقت پہلا آئے گا. میں منزل تک لے کے آنا چاہ رہا ہوں، میں بالکل بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کسی بھی طرح کی جو ہے کیا نام ہے تمہید کر کے. کیا مطلب ہے؟ کائنات خلق میں یہ وقت پہلا آئے گا. چاند سورج کے لیے لے کر انجالا آئے گا. حسن کہتے ہیں کسے یہ بھی سلیقہ آئے گا. سامنے یوسف کے جب مہندی کا چہرہ آئے گا. کہتے ہیں کسے یہ بھی تھوڑا جڑ جائیں آپ لوگ.
حسن کہتے ہیں کسے یہ بھی سلیقہ آئے گا, حسن کہتے ہیں کسے یہ بھی بہت اعتماد کے ساتھ میں یہ کلام پڑھ رہا ہوں, پورا یوٹیوب چھان ماری آپ, کہیں ملے گا نہیں آپ کو یہ کلام, بہت ہی اعتماد کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. حسن یہ بھی نہیں کہ نیا ہے, بہت پرانا ہے. حسن کہتے ہیں کسے یہ بھی سلیقہ آئے گا, سامنے مہندی کے سامنے یوسف کے جب, شعر سنیے پرسوں صبح یاد رکھیے گا مجھے, سامنے یوسف کے جب مہندی کا چہرہ آئے گا, شب سے یہ کہہ کے بنیرو کر رہے ہیں انتظار, شب سے یہ کہہ کے بنیرو کر رہے ہیں انتظار, صبح ماتمدار کا لکھا عریضہ آئے گا. شب سے یہ کہہ کے بنے رو, میں منزل پہ لے کے آ رہا ہوں آپ کو, اب یہ تمہید ہے, جڑ جائیے بچے. بہرحال آپ لوگ تو شعر شناس لوگ ہیں, اتنی بھی کم عمر نہیں ہے ابھی, کہ شب سے یہ کہہ کے بنے رو کر رہے ہیں انتظار, صبح ماتمدار کا لکھا عریضہ, اس میں مولا کا عریضہ کر دیا دریا کے ہاتھ, اس میں مولا کا عریضہ کر دیا دریا کے ہاتھ, مچھلیوں کو اب مزہ میرا جیسا آئے گا. اس میں مولا کا عریضہ کر دیا, آخری شعر جیسے سننا ہو سن لیجئے, اس شعر کے لیے یہ پوری تمہید تھی کلام کی. اس میں مولا کا عریضہ کر دیا دریا کے ہاتھ, مچھلیوں کو اب مزہ میراج جیسا آئے گا. ارے سب یہ کہتے ہیں جماعت ہوگی پانی پر تو پھر, سب یہ کہتے ہیں جماعت ہوگی پانی پر تو پھر, ایک اور عباس کے قدموں میں دریا آئے. جی ہیں بھائی. اب اس جشن کے اس کلام میں, اس جشن کی مناسبت سے ہٹ کے ایک شعر یاد آ گیا. بڑے لوگ پریشان رہتے ہیں, رنوں کی ہماری, شبلی کی ہماری, اتنے لاکھ لوگوں نے کھانا کھا لیا, اتنے لاکھ روٹیاں بن گئیں, اتنے گھر جو ہیں کھانے کے لیے کھلے ہوئے تھے, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, کہاں سے ہو گیا؟ شعر عرض کر رہا ہوں کرتاز بھائی, سب یہ بس سمجھ لیجئے یاد آ گیا ہے, یہ ارادہ نہیں تھا بالکل بھی میرا امام زمانہ سے ہٹنے کا اس کلام میں. سب یہ کہتے ہیں جماعت ہوگی پانی پر تو پھر, ایک اور عباس کے قدموں میں دریا آئے گا, ہم نے چھوڑا ہے عزا کا فاطمہ پر انتظام. ہم نے چھوڑا ہے عزا کا فاطمہ پر انتظام, یہ نہیں سوچا کبھی کہ خرچ کتنا آئے گا. یہ نہیں سوچا کبھی کہ خرچ کتنا آئے گا. یا اس کا ماحول بھی مجھے نہیں لگ رہا جناب قاسم کا, طرح ہی سن لیجئے پھر انشاءاللہ کبھی. ہم نے چھوڑا ہے عزا کا فاطمہ پر انتظام, یہ نہیں سوچا کبھی کہ خرچ کتنا آئے گا. یہ نہیں سوچا کبھی کہ خرچ کتنا آئے گا. یہ نہیں, چلیے سلام کے بھی کچھ شعر سن لیجئے. بہرحال میں نہیں چاہتا ہمارے بعد کے شاعر جو ہیں فیض آباد تک مجھے کوستے ہوئے جائیں. یہ نہیں سوچا کبھی کہ
خرچ کتنا آئے گا؟ عرض کرتا ہوں کہ ایک تعزیہ رکھا ہے. آپ شاعری سن رہے ہیں اس لیے سرتاج بھائی. ایک تعزیہ رکھا ہے پرچم سجا ہوا ہے. ایک تعزیہ دیکھیں، یہ بھی ایک طرح سے میری انجمن کے ممبر ہیں اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ترہی ہے. میری زندگی میں غیر ترہی کچھ بھی نہیں ہے قطعات کے علاوہ. یہ بھی کہیں کی ترہی رہی ہوگی. ایک تعزیہ رکھا ہے پرچم سجا ہوا ہے، رضوان میرا گھر بھی جنت بنا ہوا ہے. ایک تعزیہ رکھا ہے، میں منزل تک قبلہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں. ایک تعزیہ رکھا ہے پرچم سجا ہوا ہے، رضوان میرا گھر بھی جنت بنا ہوا ہے. مجلس میں خرچ کر کے وہ معجزہ ہوا ہے. گھٹنا تھا یہ خزانہ لیکن بڑھا ہوا ہے. مجلس میں خرچ کر کے وہ معجزہ ہوا ہے. مجلس میں خرچ. بھائی دیکھیے، بالکل آپ لوگ کہتے نہیں ہیں ایک ٹک میرے ساتھ جڑے رہیے. میں جلدی سے جو ہے آپ کے سامنے سے گزروں گا، میں وقت لینے والا شاعر نہیں ہوں. ایک تعزیہ رکھا ہے، بالکل آپ لوگ نگاہیں مجھ پر جمائے رہیے تاکہ آپ کو بھی اس کلام کا لطف آئے. میرے اندر ہمت نہیں ہے پڑھنے کی. ایک تعزیہ رکھا ہے پرچم سجا ہوا ہے، رضوان شعر عرض کر رہا ہوں، شعر شناس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. رضوان میرا گھر بھی جنت بنا ہوا ہے، مجلس میں خرچ کر کے وہ معجزہ ہوا ہے. گھٹنا تھا یہ خزانہ نیا بھائی لیکن بڑھا ہوا ہے. کیوں مت ہو بے قراری وہ پہلی شب بیداری. کیوں مت ہو بے قراری وہ پہلی شب بیداری. ہر کی رگوں میں شہ کا پانی بچا ہوا ہے. پانی بچا ہوا. کیوں مت ہو بے قراری وہ پہلی شب بیداری. کیا بات ہے. کیوں مت ہو بے قراری. نوجوانوں مجھ سے اب میری طرف جڑ جائیے. میں نے ابھی تک نہیں کہا تھا اس کلام میں، اب میری طرف جڑ جائیے. یہ پیغام ہے، یہ آپ پر حق ہے کہ آپ اسے سنیں اور اسے یاد کریں. کیوں مت ہو بے قراری یہ پہلی شب بیداری. ہر کی رگوں میں شہ کا پانی بچا ہوا ہے. یہ فرش ہے عزا کا اور وہ غلاف کعبہ. یہ فرش ہے عزا کا اور وہ غلاف کعبہ. گر یہ بچھا ہوا ہے تب وہ بچا ہوا ہے. یہ فرش ہے جی آزاد کا وہ ہے غلاف کعبہ. بہت اچھا شعر ہے. یہ فرش ہے آزاد کا شعر ہے. اگر یہ بچھا ہوا ہے. لاجواب شعر بھائی. دیکھیں کلیم بھائی کا حکم ہو گیا ہے کلام کے لیے. میں اس کلام سے ایک دو شعر کم کر رہا ہوں، مگر یہ دو شعر بطور خاص جناب عباس کے حوالے سے سن لیجئے. یہ فرش ہے عزا کا اور وہ غلاف کعبہ. گر یہ بچھا ہوا ہے تب وہ بچا ہوا ہے. شعرا بیٹھے ہوئے کہ دریائے نیل آ کر تکتا ہے الخما کو. دریائے نیل آ کر تکتا ہے الخما کو. گزرا ہے کون موسیٰ رستہ بنا ہوا ہے. جیتے رہیے جیتے رہیے مل کے. دریائے نیل آ کر تکتا ہے الخما کو. دریا شعر عرض کرنے جا رہا ہوں. جناب عباس کی ہیبت دیکھیے گا. ابھی ظالموں کو یہ نہیں پتا ہے کہ عباس کے ہاتھ میں تلوار ہے یا نہیں، جنگ کے ارادے سے آ رہے ہیں یا نہیں. بس اتنی خبر ہے کہ عباس آ رہے ہیں. شعر عرض کرنے جا رہا ہوں. دریائے نیل آ کر تکتا ہے الخما کو.
گزرا ہے کون موسیٰ رستہ بنا ہوا ہے، عباس کی وہ ہیبت مقتل میں اتنی وحشت، عباس کی وہ ہیبت مقتل میں اتنی وحشت، زندہ بھی سانس رو کے مردہ بنا ہوا ہے۔ مقتل میں اتنی وحشت، جی کیا بات ہے، جی جی عباس کی وہ ہیبت مقتل میں اتنی وحشت، عباس کی وہ ہیبت مقتل میں اتنی وحشت، زندہ بھی سانس رو کے مردہ بنا ہوا ہے۔ کلیم بھائی کا حکم مطلع سنیے، یقیناً میری زندگی میں وہ کلام جن کے اوپر میں فخر کرتا ہوں کہ ہاں یہ میں نے کہے ہیں، مرتاز بھائی بہت کم کلام ایسے ہوتے ہیں، خیر پروردگار غرور سے بچائے، غرور اس بات کا نہیں ہے، فخر اس بات کا ہے کہ انہوں نے یہ عطا کیا۔ یہ بھی کہیں کا مصرع ہی تھا کسی محفل کا۔ عرض کرتا ہوں بہت ہی نازک مطلع، یہ سمجھ لیجئے کہ اپنی جان آپ کی ہتھیلیوں پر رکھ رہا ہوں اس مطلع کے ذریعے۔ مرتاز بھائی خدلہ زندہ بھی سانس رو کے مردہ بنا ہوا ہے، یہ حضرت عباس کی ہیبت کا اثر ہے، یہ حضرت عباس کی ہیبت کا اثر ہے۔ اللہ کے منکر کو بھی عباس کا ڈر ہے۔ یہ حضرت عباس کی ہیبت کا اثر ہے، یہ حضرت عباس کی ہیبت کا اثر ہے۔ اللہ کے منکر کو بھی عباس کا ڈر ہے، اللہ کے منکر کو بھی عباس کا ڈر۔ شعر سنیے، جھولے میں بھی یوں رہتا ہے بی بی تیرا بھائی، جھولے میں بھی یوں رہتا ہے بی بی تیرا بھائی، زینب تیرے چہرے نہیں قدموں پہ نظر ہے۔ یہاں تک آپ نے سن لیا، یہ اس کلام کا میرے لحاظ سے سب سے بڑا شعر تھا، مگر اب آپ کے لحاظ پہ آ رہا ہوں میں اس شعر سے، صرف 3-4 شعر پڑھوں گا کیونکہ کلیم بھائی کا حکم ہے۔ جھولے میں بھی یوں رہتا ہے بی بی تیرا بھائی، زینب تیرے چہرے نہیں قدموں پہ نظر ہے، یہ حضرت عباس کی ہیبت کا اثر ہے۔ اللہ کے منکر کو بھی عباس کا ڈر ہے۔ یوسف کہیں یعقوب کہیں پر ہے زلیخا، یوسف کہیں یعقوب کہیں پر ہے زلیخا، لگتا ہے ادھر سے ابھی اکبر کا گزر ہے۔ یوسف کہیں یعقوب کہیں پر ہے زلیخا، یوسف کہیں یعقوب کہیں پر ہے زلیخا۔ یقین مانیے میں اپنے جسم کی پوری طاقت میں یہ بات مائک سے جلدی کہتا نہیں ہوں، مگر آخری بار میں جو سویا تھا وہ 26 کو سویا تھا، محفلوں کے سلسلے میں نہیں، بہت زیادہ ایک محفل پڑی ہوگی بیچ میں یا 2 پڑی ہوگی، سمجھ رہے ہیں، مگر میرا سفر ہی کچھ اس طرح کا تھا کہ میں قاعدے سے سو نہیں پایا۔ میرے رضا بھائی پرانے دوست ہیں، ان کا حکم بھی نہیں ٹال سکتا تھا، بہرحال آ گیا۔ اپنی طاقت سے میں پوری طاقت سے پڑھ رہا ہوں یہ 2-3 شعر، آپ اپنی طاقت سے زیادہ لگا کے سنیے گا۔ یوسف کہیں یعقوب کہیں پر ہے زلیخا، لگتا ہے ادھر سے ابھی اکبر کا گزر، لگتا ہے ادھر سے ابھی اکبر کا گزر، اس واسطے خود لائے کفن کرب و بلا سے، اس واسطے خود لائے کفن کرب و بلا سے، ہم وہ نہیں جن لوگوں کو مر جانے کا ڈر ہے۔ کرب و بلا سے، اس واسطے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، عزاداروں کی نظر کر رہا ہوں، یوں ہی پرچم نہیں اٹھاتے،
اور آپ کا پرچم اٹھانا، پرچم لگانا صرف آپ کی عقیدت کو بیان نہیں کرتا۔ شعر عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یوسف کہیں یعقوب کہیں پر ہے زلیخا، لگتا ہے ادھر سے ابھی اکبر کا گزر ہے، اس واسطے خود لائے کفن کرب و بلا سے، ہم وہ نہیں جن لوگوں کو مر جانے کا ڈر ہے۔ یوں چھت پہ لگا رکھا ہے عباس کا پرچم، لگا رکھا ہے عباس کا پرچم، پہچان لے دنیا یہ وفادار کا گھر ہے۔ جی یوسف کہیں یعقوب کہیں پر ہے زلیخا، یوسف کہیں یعقوب کہیں پر ہے زلیخا، یوسف کہیں یعقوب کہیں پر ہے زلیخا۔ میں مصرع اس لیے بھی بار بار دہرا رہا ہوں جو ضروری باتیں وہ بھی ختم ہو جائیں۔ یوسف کہیں یعقوب کہیں پر ہے زلیخا، لگتا ہے ادھر سے ابھی اکبر کا گزر ہے، یوں چھت پہ لگا رکھا ہے عباس کا پرچم۔ ایک شعر میں یہ چھوڑنے جا رہا تھا، میں نے طرح کلام نکال لیا تھا، اگر یہ شعر نہیں پڑھا تو کچھ نہیں پڑھا اس کلام کا۔ جناب عباس کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، قسم یا واسطہ نہیں دوں گا، اگر حق ہوگا تو بولیے گا۔ یوسف کہیں یعقوب کہیں پر ہے زلیخا، لگتا ہے ادھر سے ابھی اکبر کا گزر ہے، یوں چھت پہ لگا رکھا ہے عباس کا پرچم، پہچان لے دنیا، پہچان لے دنیا یہ وفادار کا گھر ہے۔ اس واسطے خود لائے کفن کرب و بلا سے، ہم وہ نہیں جن لوگوں کو مر جانے کا مل کے بول دیں ڈر ہے۔ بس بس مشق پہ عباس کی ٹھہری ہیں نگاہیں، بس بس مشق پہ عباس کی ٹھہری ہیں نگاہیں، اس کا نہیں احساس میرا ہاتھ کدھر ہے، ٹھہری ہیں نگاہیں، احساس میرا ہاتھ کدھر ہے، اس کا نہیں احساس میرا ہاتھ کدھر ہے۔ یوسف کہیں یعقوب کہیں پر ہے زلیخا، لگتا ہے ادھر سے ابھی اکبر کا گزر ہے، لگتا ہے ادھر سے ابھی اکبر کا گزر ہے۔ حضرات دیکھیے، پرسوں میرے یہاں پروگرام تھا اور کل میں نے یہی کہہ کے جونپور معذرت کی آپ لوگوں سے کہ میں اپنے یہاں پروگرام کے بعد کہیں نہیں جاتا، تو مجھے وقت نہیں مل پایا مصرع طرح پہ، اور رضا بھائی نے ترتیب میں مجھے پیچھے ڈال کے میری مشکل آسان کر دی۔ تو جو شعر یہاں پہ ہوئے جو بھی ہیں وہ یہاں کے ہیں، اگر کسی قابل ہو تو داد دیجیے گا، ورنہ کہہ دیجیے گا کہ اگلی بار اچھا کہہ کے لانا۔ یوسف کہیں یعقوب بھائی عارف بھائی، یوسف کہیں یعقوب کہیں پر ہے زلیخا، لگتا ہے ادھر سے ابھی اکبر کا گزر ہے۔ علی کی ایک درود پڑھ دیجیے گا حضرات۔ بن حسن کا قصیدہ سنا کے دیکھتے ہیں، بن حسن کا قصیدہ سنا کے دیکھتے، میں نے بن حسن دوسرے مطلع کے لیے استعمال کیا ہے، بن حسن کا قصیدہ سنا کے دیکھتے ہیں، ہم آیتوں سے بھی لہجہ ملا کے دیکھتے ہیں۔ منزل تک لے کے آ رہا ہوں آپ لوگوں کو، میں آپ بھائی منزل تک لے کے آ رہا ہوں۔ بن حسن کا قصیدہ سنا کے دیکھ، مجھے پتا ہے کہ یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا سننا چاہ رہے ہیں، مگر میں آپ کی مرضی کا سنا رہا ہوں تو آپ بھی تو میری مرضی کا سنیے کچھ، تو دو چار شعر میری مرضی کا سنیے، میں آپ کی مرضی کا آ جاؤں گا۔ بن حسن کا قصیدہ سنا کے دیکھتے ہیں، ہم آیتوں سے بھی لہجہ ملا کے دیکھتے ہیں، ہم آیتوں سے بھی لہجہ ملا کے دیکھتے ہیں، شعور فکر کا پیہم سجا کے دیکھتے ہیں، شعور فکر کا پیہم سجا کے دیکھتے ہیں، قلم کی نوک کو خنجر بنا کے دیکھتے ہیں،
دیکھتے ہیں. شعور فکر کا شعر عرض کر رہا ہوں کلیم بھائی بطور خاص. شعور فکر کا پہ ہم سجا کے دیکھتے ہیں, قلم کی نوک کو خنجر بنا کے دیکھتے ہیں. زبان دیکھیے گا خرطاس بھائی, آپ نے سن لیا تھا مگر آپ پھر سے سنیے. شعور فکر کا پہ ہم سجا کے دیکھتے ہیں, یہ قافیہ آپ نے سنا ہے طرح میں مگر میرے لحاظ سے سنیے. قلم کی نوک کو خنجر بنا کے دیکھتے ہیں, لکھا ہے میں نے عریضے پہ یا علی اصغر. کیا بات ہے, کیا کہنے. لکھا ہے میں نے عریضے پہ یا لکھا ہے میں نے عریضے پہ یا علی اصغر. علی اصغر. امام پڑھ کے اسے مسکرا کے دیکھتے ہیں. بہت اچھا ہے. یا علی اصغر. لکھا ہے میں نے عریضے پہ یا علی یا اصغر. علی اصغر. لکھا ہے میں نے عریضے پہ یا علی اصغر. شعر عرض کرنے جا رہا ہوں, چاہے جیسے سن لیے. جہاں پہ گر پڑے موسیٰ, جہاں پہ گر پڑے گھبرا کے حضرت موسیٰ, جہاں پہ گر پڑے گھبرا کے حضرت موسیٰ, ہم اس کا راستہ نظریں جما کے دیکھتے ہیں. جہاں پہ گر پڑے گھبرا کے حضرت موسیٰ, جہاں پہ گر پڑے. شعر عرض کرنے جا رہا ہوں, میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں آپ کو تحفہ دے کے جاؤں, بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے لیے دعا کیجئے گا اس قابل ہو جاؤں کہ شاعری میں بھی آپ کو تحفہ دے کے جاؤں. شعر عرض کرنے جا رہا ہوں, شاید کہ خرطاس بھائی کچھ خیال تو نیا نہیں ہے مگر لفظوں کی ترتیب نہیں ہوگی. جہاں پہ گر پڑے گھبرا کے حضرت موسیٰ, ہم اس کا راستہ نظریں جما کے دیکھتے ہیں. سنا ہے حضرت عباس کا وہ وارث ہے, سنا ہے حضرت عباس کا وہ وارث ہے, چلو فرات سے اس کو بلا کے دیکھتے ہیں. چلو فرات سے اس کو بلا کے سنا ہے حضرت عباس کا وہ وارث ہے, چلو فرات سے اس کو. اب ایک شعر الگ سے ہو گیا اس لیے بھی کہ عزاداری بھی ضروری ہے, تو ایک شعر سن لیجئے. میں اپنی مزاج سے ہٹ کے میں نے یہ شعر کہا ہے. خرطاس بھائی مزاج سے ہٹ کے میں نے یہ شعر کہا ہے, ٹھیک ہے. سنا ہے حضرت سہیل بھائی, کلیم بھائی, تمام لوگوں کی جو خدمت میں قبلہ, سنا ہے حضرت عباس کا وہ وارث ہے. کیا شعر ہے بھائی. اب شعر یہ بھی سنیے. چلو فرات سے اس کو بلا کے دیکھتے ہیں. بلا کے دیکھتے ہیں, وہ کیسے آنسو ہیں جن پر نہیں لگے فتوے. کیسے آنسو ہیں جن پر نہیں لگے. وہ کیسے آنسو ہیں جن پر نہیں لگے فتوے. حسینیوں چلو اب غار جا کے دیکھتے ہیں, وہ